السلام علیکم ویورز، آج کی مزیدار کہانی 7 سال کی تھی جب اس کے سگے چاچا نے اپنی ہوس کا نشانہ بنانے کے لیے جنسی زیادتی کی تھی۔ جب 11 سال کی ہوئی تو چاچا کے بیٹے نے اسے ساری رات کسی وحشی درندے کی طرح نوچ کھایا تھا۔ 16 سال کی ہوئی تو اس کے سگے باپ نے اسے جسم فروشی کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ اس کا باپ اپنا اس کے جسم کی کمائی کھاتا تھا۔ اس کے بدن پر پڑنے والے زخم کے نشانات کی مد میں حاصل ہونے والی رقم اس کا باپ اپنی شراب خرید کر پیتا تھا اور مختلف خواتینوں کو اپنی ہوس کی پیاس بجھانے کے لیے گھر پہ لے آتا۔ فیس بک پر ایک گروپ میں میرے کچھ کمنٹس دیکھ کر اس نے مجھے فرینڈ ریکویسٹ بھیجی تھی، جو کچھ دن تک انتظار والی فہرست میں موجود رہی۔ اس کے بعد اس نے مجھے ان باکس میں میسج ریکویسٹ بھیجی تو مختصر بات ہونے کے بعد مجھ پہ میرا واٹس ایپ نمبر مانگ لیا۔ شدید ڈپریشن کا شکار تھی اور کاؤنسلنگ چاہتی تھی۔ نمبر لینے کے بعد اسی رات تفصیل پوچھنے پر اس نے سب کچھ بتانا شروع کیا اور 3 گھنٹے تک مسلسل کال چلتی رہی۔ اس کی کپ کپاتی آواز سے واضح ہو رہا تھا کہ سب کچھ بتاتے ہوئے وہ کس تکلیف سے گزری تھی اور اس کے آنسو۔ اسی دوران مجھ سے کہا، سوری وسیم صاحب، میں نے وقت کا خیال نہیں کیا اور آپ کی فیس تک نہیں پوچھی۔ میں نے کہا، میں کسی مجبور یا ضرورت مند سے کوئی چارجز نہیں لیتا، مجھے بس یہ بتائیں کہ آپ کیا محسوس کر رہی ہیں۔ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ سر کے جیسے کسی نے میرے اندر بہت سارا درد نچوڑ لیا ہو۔ 3-4 دن تک روزانہ بات ہوتی رہی اور آگے کی داستان کچھ یوں تھی۔ جب اس کا اپنا باپ اس سے جسم فروشی کا دھندا کروا رہا تھا تو اسی دوران اس کی ملاقات ایک شخص سے ہوئی۔ اس شخص نے اپنی باتوں سے اس کا دل جیت لیا اور پھر اس سے شادی کرنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ انیلا اس بات پر حیران تھی کہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی عثمان اس سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ انیلا کی نظر میں عثمان کوئی انسان نہیں بلکہ فرشتہ تھا۔ وہ اس فرشتے کے ساتھ اپنی ساری زندگی عزت کی چادر تلے اور محبت کی دامن میں گزارنے کے خواب دیکھنے لگی۔ انیلا کے باپ نے شادی کے لیے 5 لاکھ روپے کی رقم ادا کرنے کا کہا جو عثمان نے ادا کر سکتا تھا۔ انیلا نے بغاوت کرتے ہوئے گھر سے بھاگ کر عثمان سے شادی کر لی۔ 6 ماہ کا عرصہ بہت خیر خوشی سے گزر گیا، لیکن اس کے بعد عثمان اپنی اوقات دکھانا شروع کر دیا۔ انیلا کو جسم فروشی کرنے پر مجبور کرنے لگا اور روز کا جھگڑا، روز کا تشدد معمول بن گیا۔ ایک بار پھر سے انیلا جسم فروشی کے اس دھندے میں واپس لوٹ گئی جہاں سے وہ نکل کر آئی تھی، مگر اس بار معاملہ کچھ مختلف تھا۔ اس بار اسے یہاں لانے والا فرشتہ تھا، کیونکہ انیلا نے کبھی فرشتے نہیں دیکھے تھے۔ وہ عثمان کو ہی فرشتہ تصور کرتی تھی، جس گھر میں وہ کسی کی بیوی بن کر رہتی تھی، جس بستر پر وہ اپنے شوہر کے ساتھ ہوتی تھی، اسی گھر میں اسی بستر پر وہ مختلف اوقات میں مختلف مردوں کے ساتھ ہوتی تھی۔ 2 بچے بھی پیدا ہو گئے۔ اب وہ 2 بچوں کی ماں ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بیوی تھی، لیکن اب بھی جسم فروشی کے بازار کا راستہ اسی کا تھا۔ انیلا کو شوہر انیلا کو اپنے کسٹمرز کے ساتھ بستر کے لمحات میں چھپ چھپ کر دیکھا کرتا تھا اور اس طرح عثمان کو لذت ملتی تھی۔ اسی دوران عثمان نے انیلا کو اپنی بہت ساری مجبوریاں بتانے کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کے مستقبل کا لالچ بھی دیا اور 2 مہینے کے کانٹریکٹ پر دبئی بھیجنے کے لیے رضامند کر لیا۔ انیلا اپنے بچوں کو چھوڑ کر روتی ہوئی 2 ماہ کے لیے دبئی چلی گئی۔ اسی دوران بھی میری بات ہوتی رہی اور وہاں کے مسائل بیان کر، نہ کہ دن کو سکون تھا نہ رات کو کوئی قرار تھا۔ ایک دن مجھے یاد ہے کہ وہ شدید بیمار تھا، لیکن پھر بھی ہر 5 منٹ بعد یا گھنٹے بعد کوئی کسٹمر آ جاتا، وہ کال کر کے چلی جاتی۔ میں آرام کرنے کا مشورہ دیتا تو کہنے لگی، آرام تو اب قبر میں ہی اتر کے مل سکتا ہے، بلکہ تب بھی مشکل ہے کیونکہ گناہوں کی ایک طویل فہرست ہے۔ ایک مجھے میسج آیا کہ وسیم صاحب ابھی بات ہو سکتی ہے۔ میں نے مصروفیت کی وجہ سے معذرت کرنا چاہا، لیکن اس نے خدا کا واسطہ دیا۔ میں سمجھ گیا کہ ضروری بڑی پریشانی ہے۔ میں نے خود کو ہی کال کر لی، روتے ہوئے بتانے لگی، میں یہاں جس قرضے اتارنے آئی ہوں وہ وہاں میرے ہی بستر پر دوسری خواتین کو لا کر عیاشی کر رہا ہے۔ جو مرضی کرتا، کم سے کم مجھے تصاویر اور ویڈیوز تو نہ بھیجتا۔ میرے 2 بچے بھی ہیں۔ 1 گھنٹے تک بات ہوتی رہی اور وہ کچھ دیر مجھے ریلیکس ہو گئی، کیونکہ بات تو ساری سننے کی اور تسلی دینے کی ہوتی ہے۔
سننے والے کان اور تسلی والا لہجہ بڑی شفا ہے۔ خیر وہ 2 ماہ بعد واپس اسلام آباد آ گئی اور پھر 15-20 دن تک ہمارا کوئی رابطہ نہیں ہوا۔ میں کچھ دن بعد لاہور پھر اور اسلام آباد کی طرف روانہ ہوا۔ میرا اسٹیٹس دیکھ کر انیلا نے ملنے کا کہا۔ اگلے دن ہماری ملاقات ہوئی۔ وہ چاہتے تھے کہ اس کی زندگی پر ایک مکمل کتاب لکھی جائے تاکہ اس کی ساری زندگی کا درد ایک کتاب میں سما جائے، جو میری نظر میں ممکن نہیں تھا، لیکن کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ دریا کو تو کوزے میں بھی بند کیا جا سکتا ہے، لیکن ایک انسان اور خاص طور پر ایک طوائف کے درد کو ایک کتاب میں بند نہیں کیا جا سکتے۔ کیفے پر چائے پیتے وقت کہنے لگی، وسیم صاحب، یہاں بہت سے لوگ مجھے جانتے ہیں، تو آپ کو ڈر نہیں لگا ملاقات کرتے وقت آپ کی عزت اور مرتبہ خراب ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا، میں نے کبھی لوگوں کی فکر نہیں کی، اور میں ایک انسان ہوں، اس وقت ایک انسان کے ساتھ ہی بیٹھا ہوں، لوگ کیا سوچتے ہیں مجھے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ انیلا نے جواب دیا، میں ایک انسان نہیں بلکہ ایک طوائف ہوں وسیم صاحب۔ میں نے کہا، آپ انسان ہیں اور ایک عورت ہیں، میں ہر عورت کی عزت کرتا ہوں، تو آپ ایک طوائف کو ایک جیسی عورت عزت دیتے ہیں کیوں؟ انیلا، میں آپ کو بھی اتنی عزت کرتا ہوں جتنی میں اپنے گھر کی خواتین کی کرتا ہوں۔ کہنے لگی، توبہ توبہ، استغفرہ، وسیم صاحب بھی کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ خدا را اپنے گھر کی خواتین کو میرے ساتھ مت ملائیں۔ میں نے پھر کہا، آپ میرے لیے اتنی ہی قابل احترام ہیں، عزت دار ہیں جتنی میرے گھر کی خواتین۔ وہ یہ جملہ سن کر بہت روئی، اور جب میں نے رونے کی وجہ پوچھی تو کہنے لگی، بس گالیاں سننے کی عادت ہوتی ہے، اتنے اچھے جملے ہضم کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ انیلا میں صرف ایک چیز کی طلب تھی، اور وہ تھی کہ کوئی اس سے بہت ساری باتیں کرے، اس کی باتیں سنے، اس کی ساری داستان سنے، اسے تسلی دے، اس کی پریشانی میں اسے سہارا دے۔ ایک طوائف کی جسمانی جذبات دفن ہو چکے ہوتے ہیں، اسے مرد کو چسکا نہیں ہوتا۔ میں اسے چائے پیتے وقت اسے مسلسل دیکھ رہا تھا۔ یقین کریں کہ بہت خوبصورت تھی، وہ بہت زیادہ خوبصورت تھی، اور اس کی آنکھیں بہت کچھ چھپانے کا ہنر بخوبی جانتی تھی۔ میں چائے پیتے وقت سوچ رہا تھا کہ اتنا خوبصورت چہرہ یوں ٹکے ٹکے کی غرض و فروخت ہونے کے لیے تو نہیں بنایا گیا ہوگا خدا نے، اور نہ ہی الینا نے ایسا کبھی سوچا ہوگا، لیکن اپنے ہی سگے رشتے اور حالات کی گردشوں کا طوفان انسان کو کہاں سے کہاں لے جاتا ہے۔ آج کے دور میں عزت کی چادر دینے والے محافظ مرد کسی نعمت اور فرشتے سے کم نہیں ہوتے۔ اس کے بعد انیلا سے میری کوئی بات نہیں ہوئی، اس نے کوئی رابطہ نہیں کیا۔ کچھ دن بعد میں نے رابطہ کرنے کی کوشش کی تو نمبر آف تھا، واٹس ایپ سے اور فیس بک سے مجھے بلاک کر دیا گیا تھا۔ مجھے انیلا کی وہ بات یاد آئی، میں آپ سے صرف ایک بار ملنا چاہتی ہوں، جس دن میری یہ خواہش پوری ہوگی میں تو آپ کو پھر کبھی رابطہ بھی نہیں کروں گی۔ تھینکس فار واچنگ دس انٹرسٹنگ اینڈ سو مورل ویڈیو۔ اگر پسند آئے تو پلیز اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں میں، تمام لوگوں میں شیئر کریے گا۔ کوئی بھی ایسی عورت، کوئی بھی ایسا پرسن آپ کو جو نیڈی ہو، اس کی ہیلپ کریں، اس کی مدد کریں، جہاں تک کوشش ہو سکے اس کو اس در سے نکالیں۔ تھینکس فار واچنگ، اپنا خیال رکھیں، سب کے لیے اپنے دل میں درد رکھیں۔ اللہ حافظ۔